بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان نے ہونٹ بینچ کر غصے سے ویرا کو گورا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس بندوبست میں زیادہ دیر نہ لگے تو کوشش کر لینی چاہیے، میں نے کہا۔ میری رضامندی پاتے ہی اول خان باہر چل دیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف متوجہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ فون کے بجائے وائرلیس پر زیادہ تیزی سے انتظامات کروا سکے گا۔ ویرا پیتی رہی۔ میرا پہلا گلاس بدستور جوں کا توں رکھا رہا۔ میں نے دوبارہ صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے الجھے ہوئے مسائل کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ جب سردار پائندہ گل کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کیا تو میں اپنے معاملات میں اول خان کے ہاتھ سے بڑے ہوئے اثر و نفوذ سے تقریباً بیزار ہو چکا تھا۔ اسی بیزاری کی وجہ سے میں نے بہت سی باتیں بالا ہی بالا طے کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم لوگ جتنے دن گالان میں سردار پائندہ گل کے قیدی یا سردار سبقت اللہ بادرانی کے مہمان رہے، بیرونی دنیا سے ہمارا ہر قسم کا رابطہ منقطع رہا، لیکن پاکستان کی حدود میں قدم رکھتے ہی جو صورتحال رونما ہوئی، اس سے ظاہر ہو گیا کہ میری غیر حاضری میں بھی میرے دشمنوں کو پوری شدت سے میری تلاش تھی۔ ایک طرف مافیا کے ڈان 3 وجے کو میری تلاش تھی۔ اسے پاکستان میں مافیا کی مکمل تباہی میں میرے کردار کے تعین کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ مافیا کے ساتھ ہی بھارت سیکرٹ سروس سے بھی خفیہ وفاداریاں رکھتا تھا۔ وہ راہ کے لیے کام کرنے والوں کی مقامی اہانت کے سہارے مجھے اپنے چنگل میں لینے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی وہ کامیابی قطعی عارضی ثابت ہوئی۔ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے 2 مقامی مددگار پکڑے گئے، جن میں سے سابن بلیک کیٹس کا رکن تھا۔ اس نے باز پرس کے نتیجے میں کراچی کے ایک فون نمبر کی نشاندہی کی تھی جو بھارتی قونصل خانے کے چیف اسٹینوگرافر کے گھر کا تھا۔ اس اسٹینوگرافر کے خلاف کام شروع کرنے سے پہلے ہی مکاؤ سے آئے ہوئے چینیوں کا قصہ پورے زور و شور سے چل پڑا۔ مجھے پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ دونوں شی کے آئمن ڈانگ کوانگ فو کے گنڈے تھے، لیکن اس معاملے کا اس وقت تک شی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈان کوانگ فو جو کچھ کر رہا تھا وہ ذاتی مخاصمت کی ذیل میں آتا تھا۔ وہ مکاؤ کی حویلی میں پیش آنے والے پورے اسرار خونی واقعات میں آخرکار میرا ہاتھ تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور مجھے ہر قیمت پر کڑی سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ان پیچیدگیوں کے نتیجے میں اول خان ایک بار پھر بہت زیادہ فعال ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کراچی میں رہتے ہوئے اس کی ذات سے مفر کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ تم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ طویل سکوت کے بعد ویرا نے مجھے ٹوکا۔ ایک قصہ نبٹتے ہی کوئی دوسرا معاملہ چل پڑتا ہے، اسی بارے میں کچھ ذہنی ورزش کر رہا تھا۔ تمہارا گلاس بھی جوں کا توں رکھا ہوا ہے، اتنی باریکی سے سوچتے رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ وہ غالباً 2 گلاس ختم کرنے کے بعد تیسرے پر طبع آزمائی کر رہی تھی اور موڈ میں آ چکی تھی۔ آج نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے، میں نے اپنا گلاس اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ میں لنگڑی لولی یا فاتر العقل نہیں ہوں کہ کسی کو میرے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ میں نے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ اپنے معدے میں منتقل کرنے کے بعد کہا، بعض لوگ ذہنی اور جسمانی تندرستی کے باوجود دوسروں کی گہری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، محض ان حالات کی بنا پر جن سے وہ دوچار رہتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں ایسے حالات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بس زیادہ بکواس مت کرو، اس نے برا سا منہ بنا کر میری بات کاٹ دی۔ یہ درست ہے کہ مجھے اپنی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں تھا، وہ تو جمی لائٹ تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی بدتر آدمی میری ماں کو اپنی آوارگی کا نشانہ بنا بیٹھتا تو میں کیا کر لیتی؟ میرا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا۔ میں اس ظلم کے خلاف مزاحمت کرنے بلکہ سوچنے تک کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایسے بے رحمانہ مجبوری پر کسی کو مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر کہا، تیزی سے پینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی مدہوش ہونے سے پہلے ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ میں مذاق ضرور کر رہا تھا، لیکن کسی سے مذاق کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ یک بے یک اداس ہو گئی اور میز کی سطح کو ناخن سے کھرچتے ہوئے بھاری آواز میں بولی، مجھے تمہاری ہمدردی کی روح کا سبب بھی معلوم ہے۔ ویسے تو ہر شخص بہت بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، لیکن
اندر سے اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات برمحل کہا ہوا ایک لفظ یا ایک فکرہ بھی اسے اندر سے اتھل پتھل کر ڈالتا ہے۔ لفظوں کے کاٹ کے سامنے تلوار کی دھار تک کند نظر آنے لگتی ہے۔ اول خان نے مجھ سے بے ساختہ جو کچھ کہا وہ ایسا ہی اثر انگیز تھا۔ مجھے آج تک حسرت ہی رہی کہ میرے باپ نے میری بے اعتدالیوں پر مجھے درد مندانہ انداز میں روکا ٹوکا ہوتا۔ اول خان کی بات سن کر بلا وجہ ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا نہیں ہے لیکن ایک فرد شناس باپ ضرور ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی بات سن کر مجھے کیسا دھچکا لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے ہنس کر کہا، میں کسی بددماغ حسینہ کو ٹوٹ کر چاہتا رہوں اور وہ میرے ساتھ تلخ و ترشی سے پیش آتی رہے، میں اس کی کسی مہربانی کی امید میں اس کی ساری نامہربانیاں سہتا رہوں، لیکن وہ میرے حق میں جلا دیتی رہے، پھر ایک دن میں اسے کسی اور کے پہلو میں خرمستیاں کرتا ہوا دیکھوں تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ شاید تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر میری طرف دیکھا اور بولی، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے اپنی محبوبہ سے مہربانی کی امید ہو اور جب اس کے مزاج میں لچک یا نرمی پیدا ہو تو وہ میری بجائے کسی اور کو فیض یاب کرنا شروع کر دے۔ میں نے کہا، تم جو کچھ اپنے باپ سے چاہتی تھی وہ اس سے نہیں مل سکا، لیکن جب اول خان نے وہی کچھ کہا تو تم اندر سے بکھر گئی۔ بات قدرے سنجیدہ رخ اختیار کر چلی تھی، ویرا نشے کی جھونک میں ہونے کے باوجود اس بات کو بھانپ گئی اور ایک ہلکا سا کہا لگا کے بولی، لعنت بھیجو میرے باپ پر۔ یہ بتاؤ کہ آج تمہیں اپنی کون سی محبوبہ یاد آ رہی ہے جس کی یاد میں تم نازک مسالے پیش کیے جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میری کہانی غزالہ سے شروع ہو کر اسی کی ذات پر ختم ہو چکی ہے، مگر اس نے پرفریب مسکراہٹ کے ساتھ میری بات درمیان سے اچک لی اور بولی، مجھ سے اتنا سفید جھوٹ مت بولو، تمہاری ذاتی زندگی کبھی بھی اتنی سادہ اور پھیکی نہیں رہی ہے۔ اس بارے میں پارسائی کی بات کرتے ہو تو ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، پھر تم اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکو گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحوں کے لیے مسحور ہو کر رہ گیا۔ اس کی حسین اور گہری آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈوروں کے ساتھ ہی والہانہ سپردگی کا جذبہ بھی امڈ آیا تھا۔ اس کے سرخ و سفید رخسار پکے ہوئے اناروں کی طرح دہک رہے تھے اور پتلے پتلے یاقوتی لبوں پر ایک بھیگی ہوئی مسکان مچل رہی تھی۔ قدرت نے حسن و جمال، نقش و نگار اور قامت و پیکر کے کھاتوں میں اسے جن بے مثال انعامات سے نوازا تھا وہ ان سے پوری طرح آگاہ تھی اور اپنے وجود کی ان خوبیوں سے فریق ثانی کو پوری طرح ناک آؤٹ کرنے کے فن میں طاق ہو چکی تھی۔ اس کی دلربا مسکان میں گم ہو کر شاید میں بھی احمقانہ انداز میں مسکراتا رہا، پھر اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میں جہانگیر کی چھت کے نیچے موجود تھا۔ اسے اغوا کیا جا چکا تھا اور حالات خاصے گمبھیر تھے۔ مجھے بے اختیار جرجری سی آ گئی۔ میں غیر ارادی طور پر صوفے سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا اور بولا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میری کہانی میں جھوٹ بس اتنا ہی ہے کہ تمہاری ذات ہے مختصر اور سبک سی، دلربا اور نظر نواز سی زیب داستان کے لیے اتنا جھوٹ تو ریاضی داں بھی بول لیتے ہیں۔ وہ 4 کے ہندسے تک پہنچنے کے لیے 2+2 کے سیدھے سادے فارمولے کو بجائے 1+3 اور 3+1 جیسی عبار آرائیوں کا سہارا بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تم ہو غزالہ ہے۔ اس نے اضطرار کے عالم میں تیسرا گلاس خالی کر کے چوتھے کی تیاری کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا، غزالہ اپنے جھنڈ سے بچھڑے ہوئے ایک بے یارو مددگار پنچھی کی طرح ہے۔ تم اسے اپنے جال میں پھانس کر دانہ دن کا فراہم کر رہے ہو۔ میں نے اس حد تک اس کا وجود تسلیم کر لیا ہے، اپنی جانب سے اسے تمہاری ذات پر تصرف کا حق بھی دے دیا ہے، لیکن جب پیغمبر ہمیشہ زندہ نہ رہے تو وہ کب تک جیے گی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری غزالہ مر گئی تو تمہاری نظروں میں کس عورت کا نام سارے فہرست ہوگا؟ اپنی ڈار سے بچھڑا ہوا پرندہ جب کسی دوسری ٹکڑی میں شامل ہو جاتا ہے تو بے یارو مددگار نہیں رہتا، نئی ٹکڑی اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے غزالہ کا وجود ہی نہیں بلکہ میری اور اس کی گہری رفاقت کو بھی کھلے دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں تمہیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا، لوگ جینے کے لیے عجیب باتوں کا سہارا لیتے ہیں اور جیے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو گو ماتا کے پیشاب میں آتما کی شانتی ملتی ہے تو کوئی نئے بلیڈ کھا کر اپنی زندگی کو طول دیتا ہے، مگر موت سب کو آتی ہے۔ ایک دن ہر زندہ جسم آگ یا مٹی کی خوراک بن کر اس دنیا سے گم ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا آخری دن کون سا ہوگا۔ موت کی گھڑی بس اچانک ہی سر پر آ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میری اور تمہاری زندگی میں غزالہ کی موت کی سسکتی ہوئی گمنام وادیوں کا سفر کرنا پڑے۔ اس سے پہلے ہم دونوں یا ہم میں سے کوئی ایک ان اندھی وادیوں کے سفر پر روانہ ہو سکتا ہے۔ اس
لیے تمہاری قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ قیاس آرائی بے بنیاد ہی صحیح، لیکن میرے ذہن میں جنم لے چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں برسہ برس خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے رہو اور میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، لیکن میں پھر بھی تمہارا جواب سننا چاہتی ہوں۔ میں آج سے پہلے بھی تم سے اس بارے میں گفتگو کر چکی ہوں، لیکن تمہارا جواب تش نہ رہا تھا۔ اس وقت ویرا بولنے کی دھن سوار ہو چکی تھی اور وہ بولے جا رہی تھی، تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ میں مغرب کی ہلکی پھلکی اور خود فراموشی کی زندگی کو چھوڑ کر یہاں کیوں پڑی ہوئی ہوں۔ مجھے تمہارے اعلیٰ مقاصد سے کچھ لینا ہے، نہ جمی لائٹ سے کوئی بڑی مخاصمت ہے، پھر بھی میں اپنا وقت یہاں گزار رہی ہوں، آخر کیوں؟ وہ خاموش ہو کر جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے اپنے خول سے باہر آ کر میرے اوپر شدید دباؤ ڈال دیا تھا۔ تم نے خود پرانی باتوں کا حوالہ دیا ہے تو تمہیں میرا جواب بھی یاد ہونا چاہیے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آدمی اپنی زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتا ہے اور میں غزالہ کی صورت میں اپنی محبت کا ثمر پا چکا ہوں۔ اگر تم محبت کو درجوں میں بھی بانٹ لینے پر مصر ہو تو مجھے بے باکی کے ساتھ یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں نے پہلے درجے کی محبت غزالہ سے کی اور تمہارا نام دوسرے درجے میں آتا ہے۔ اس نے لذت امیز انداز میں اپنی مخمور آنکھیں بھینچ کر اپنا چہرہ چھت کی طرف کر لیا۔ اس کی سراہی دار گلابی گردن کا حسن کچھ فزوں ہو گیا۔ پھر ڈرائنگ روم کی خاموش فضا میں اس کی منمناتی ہوئی آواز ابھری، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں غزالہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے دوسرے درجے میں رکھتے ہو۔ تمہارے اس اعتراف یا انکشاف نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی ہے۔ آج تک میں اپنی انا کے خول میں بند ہو کر ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سراب اور منزل کے درمیان کی ایک حقیقت ہے۔ میں اپنی جھوٹی انا کو لات مار کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم کو چاہتی ہوں، میں تم کو نہیں بھول سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر مسحور سے انداز میں میرے قریب آئی اور پھر گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں بری طرح بکھلا گیا۔ میں نے اس سے دور رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ والہانہ انداز میں میرے سینے سے سر ٹکا کر میرے بازوؤں کو بینچنے لگی۔ ہوش میں آؤ ویرا، میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، کیا خود کو تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ گھر میں ایس ٹی ایف والے دندناتے پھر رہے ہیں، کسی بھی لمحے اول خان یہاں آ سکتا ہے۔ وہ ہمیں اس حال میں دیکھ کر کیا سوچے گا؟ مجھے اب کسی کے سوچنے کی پرواہ نہیں رہی۔ وہ مجھ سے دور ہوتے ہوئے بولی، مجھے اپنے اوپر ناز ہوا کرتا تھا کہ دنیا کا کوئی مرد مجھے اپنا کھلونا نہیں بنا سکا۔ میں اپنی پسند کے مردوں کو کھلونا بناتی تھی، ان سے کھیلتی رہتی تھی، اور جب دل بھر جاتا تو پرانے کھلونے کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی تھی۔ شاید تم ہی نے ایک بار مجھے مردوں کی شکاری کہا تھا، لیکن وہ سب میری بھول تھی۔ تمہارے سامنے ہار چکی ہوں۔ تم نے مجھے دوسرا درجہ دے کر بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاتی پھروں کہ ڈینی میری پہلی چاہت ہے اور میں اس کی دوسری پسند ہوں۔ خدا کے لیے ہوش میں رہو، میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسی حماقت کر بھی نہ بیٹھنا۔ غزالہ کے کانوں میں ان باتوں کی بنک پڑ گئی تو تمہاری ازدواجی زندگی میں تلخیوں کا زہر گھلنا شروع ہو جائے گا۔ تمہاری غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے میرے اور تمہارے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ پسند اور محبت کا عمل جتنی تیزی سے شروع ہوتا ہے، جذباتی نزاکتوں کی وجہ سے اس سے کہیں صورت سے نفرت میں بدل جاتا ہے۔ تمہیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ تم میرے ساتھ اپنی زندگی کو بھی دشوار بنا لو گی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عارفانہ انداز میں ہنس پڑی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی کیفیت سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھ سے کسی بھی حالت میں ایسی بے احتیاطی سرزد نہیں ہو سکتی جس سے تمہیں کوئی دکھ پہنچے۔ تمہیں خوش و خرم دیکھ کر بھی میں بھی آسودہ رہتی ہوں۔ غزالہ سے پوچھ لینا کہ لنڈی کوتل سے روانگی کے بعد جب تمہیں اغوا کر لیا گیا تھا تو میری کیا حالت ہوئی تھی۔ جو عورت تمہیں یوں ٹوٹ کر چاہتی ہو، وہ اپنے کسی قول یا فعل سے تمہیں دکھ کیسے پہنچا سکتی ہے؟ پختہ برآمدے کے فرش پر وزنی جوتوں کی کھٹ کھٹ سن کر میں نے اپنا سر تھام لیا اور تقریباً کراہتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہر بات پر یقین آ چکا ہے، اب اپنی تشہیری مہم بند کر دو۔ اول خان سنجیدہ اور خانہ دار آدمی ہے، اسے ہمارے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ ہو گیا تو میں اس کی نظروں میں اپنی وقت کھو بیٹھوں گا۔ ویرا نے اپنے داہنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو چوم کر فضا میں میری طرف اچھالا، لوفرانہ انداز میں بائیں آنکھ دبائی اور شوخی سے مسکرانے لگی۔ ہمارے تعلقات کی نوعیت، اس وقت تو تم خاصی رومانٹک باتیں کر رہے ہو، کیا خرابی ہے ہمارے تعلقات میں؟ تم کہو تو میں اول خان۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر یک لگتی خاموش ہو گئی، کیونکہ اول خان ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بندوبست ہو گیا، وہ دور ہی سے بولا، میرے
آدمی چل پڑے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ان بدماشوں کو گھیر کر پکڑ لیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں باہر جانا ہی پڑے، میرے آدمی ڈبل فارمیشن میں آئیں گے۔ ڈبل فارمیشن؟ ویرا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل وہ لوگ ربا ربی میں جواب دیتے ہوئے جو ہی اول خان کی نظر ویرا کے چہرے پر پڑی وہ ایک جھٹکے سے خاموش ہو گیا اور چند ثانیوں تک ویرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا، تمہاری آواز باری اور چہرہ متغیر ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ اول خان کی دھیمی اور مجروح آواز سے اس کے دلی صدمے کا اظہار ہو رہا تھا۔ زیادہ نہیں، بس ذرا تیزی سے پی لی ہے، اس لیے رنگ دکھا رہی ہوگی۔ ویرا کسی شرمندگی کے بغیر بولی، لیکن میرا ذہن بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، تم نے ابھی تک ڈبل فارمیشن کے بارے میں نہیں بتایا، بہتر ہوگا کہ تم یہیں صوفے پر لیٹ کر آرام کرو۔ اول خان نے اسے ہندیدہ دلیری پر آمادہ پا کر سرد مہری سے کہا، ہم باہر برآمدے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہماری باتوں سے تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ خلل؟ وہ اپنی ترچھی ہوئی زلفیں جھٹک کر ایک ادا سے ہنس پڑی۔ خلل، خلال اور خلیل، میں آج بھی ان تینوں لفظوں میں مشکل سے تمیز کر پاتی ہوں۔ خلل اس تنکے کو کہتے ہیں نا جس سے یہاں کے پان خور اپنے دانتوں کے بخیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ اول خان اپنے پان خوروں کی وہ حد تک برداشت نہ کر سکا اور تلخی سے بولا، خلال صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، خنزیر کا سخت اور ریشے دار گوشت کھانے والے گورے خلال کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، ویرا فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ہم لوگ اسے خلال نہیں ٹوتھ پک کہتے ہیں، تیسرے درجے کے ہوٹلوں میں اس تنکے کے لیے جو گھٹیا نام استعمال کیا جاتا ہے میں اسے دہرا بھی نہیں سکتی، تم فوراً الزام لگا دو گے کہ میں نشے کی ترنگ میں گالیوں پر اتر آئی ہوں، آؤ باہر ہی بیٹھیں گے۔ اول خان نے اسے نظر انداز کر کے مجھ سے کہا اور ایک جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑی تو ویرا بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جو ہی میں قدم بڑھا کر اس کے قریب سے گزرا اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی، اب میں اسے خوب سلگاؤں گی، تم اس کمرے سے باہر نہیں۔ اول خان پلٹ کر گرجا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی قرب و جوار سے ایک فائر کی گونج سنائی دی، اسی کے ساتھ کہیں ایک ہولناک دھماکہ ہوا، فضا میں لمحہ بھر کے لیے تیز نیلگوں روشنی بھر گئی، پھر پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ فائر اور دھماکے کے بعد فضا پر خوف آور سکوت طاری ہو گیا، بس باہر ایس ٹی ایف والوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آسیبی سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ چند ثانیوں کے بعد ویرا کی سپاٹ آواز ابھری، تم دونوں ہی باہر ہو آؤ۔ اس نے وہ فکرہ ایسے لا تعلقانہ انداز میں ادا کیے تھے جیسے فائر، دھماکہ اور تاریکی اس کے لیے قطعی غیر اہم رہے ہوں۔ اول خان تذبذب اور بے یقینی کے عالم میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور میں اس کے قریب سے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر نہ صرف جہانگیر کے مکان کے وسیع و عریض احاطے میں گہری تاریکی کا راج تھا، بلکہ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس تک بند ہو چکی تھی، ہر طرف پھیلے ہوئے اندھیرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ علاقہ کسی پاور بریک ڈاؤن یا لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گیا ہو۔ اندھیرے میں بکھلاہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے میں ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ اس دوران میں اول خان بھی خاموشی سے میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں میرے آدمی کہاں رہ گئے، یہ اندھیرا کسی تخریب کاری کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ میرا ذہن بھی فائر اور نیلگوں روشنی کے تیز جھماکے میں الجھا ہوا ہے۔ میں نے اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا، شاید کسی نے اس علاقے کا PMT اڑا دیا ہے، بعض اوقات تم خاصی پیچیدہ اصطلاحات استعمال کر جاتے ہو۔ اول خان کی آواز سے ہلکی سی بیزاری متراشا تھی۔ MPA اور MNA سننے میں آتا رہتا ہے، یہ PMT کیا بلا ہے؟ میں سنگین ماحول میں گرا ہوا ہونے کے باوجود اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا، یہ اسمبلی یا کسی کمیشن کے رکن کا عہدہ نہیں، کھمبے پر نصب اس ساکت برقی مشین کے نام کا مخفف ہے جسے پول ماؤنٹن ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے۔ اول خان کھسیا کر میری ہنسی میں شامل ہو گیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، تو کیا یہ آہنی مشین صرف ایک گولی سے بھی تباہ ہو سکتی ہے؟ نشانے پر لگی ہوئی گولی کافی سے زیادہ ہوتی ہے، تباہی کے لیے شارٹ سرکٹ ہونا کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بال کی طرح باریک تاروں کے آپس میں جڑ جانے سے کروڑوں کے بجلی گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ انہی چینیوں میں سے کسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، وہ خاموشی سے انتظار کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کار گزرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں، اندھیرے میں تمہارے آدمی آسانی سے ان کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ اسی وقت اول خان کے ہاتھ میں موجود وائرلیس آپریٹر سے ایک مدھم سی انسانی آواز سنائی دینے لگی۔ اول خان نے اندھیرے میں ٹٹول کر اس آلے کی آواز قدرے بڑھا دی۔ وہ متعدد آدمی
آدمی تھے جو وقفے وقفے سے بول رہے تھے۔ ان سب کے شناختی کوڈ میں برڈی کا لفظ مشترک تھا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنسا بھی بولا جا رہا تھا۔ تم کون سے برڈی ہو؟ میں نے ہنس کر اول خان سے پوچھا۔ صرف برڈ، اس نے مختصر سا جواب دیا اور اپنی توجہ آپریٹر سے ابھرنے والی آوازوں پر مرکوز کر دی۔ وہ باری باری ایک دوسرے کو اپنی پوزیشن سے آگاہ کر کے اگلے علاقے میں ہونے والے روشنی کے تیز جھماکے اور پھر گہرے اندھیرے کے بارے میں اپنی قیاس آرائیاں بیان کر کے دوسروں کی رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ برڈی 3 کالنگ برڈ 7، آپریٹرز پر آواز ابھری۔ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، یہ کسی بم کا دھماکہ نہیں تھا۔ میں 7 سال تک واپڈا میں کام کرتا رہا ہوں، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ کسی برقی شارٹ سرکٹ کی نیلگوں روشنی تھی، کسی سب اسٹیشن میں آگ لگی تھی یا ہائی ٹینشن تار ٹوٹے تھے۔ یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں برڈ کو پوری سچویشن سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ واقعہ اسی علاقے میں رونما ہوا ہے جو ہماری منزل ہے۔ ہم کسی بھی وقت اس تاریک علاقے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اوور۔ برڈی 7 ریسپونڈنگ برڈی 3۔ آپریٹر سے ایک منحنی اور بیزار سی آواز ابھری۔ میرے ذہن میں جو کچھ آتا تھا میں نے وہ کہہ ڈالا، لیکن تمہاری بات بھی قرینے قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اگر ٹارگٹ ایریا اندھیرے میں ڈوب چکا ہے تو ہمیں وہاں داخل ہونے سے پہلے برڈ سے ہدایت لے لینی چاہیے۔ میں بجلی اور اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، تم خود ہی برڈ سے بات کر لو، لمحہ بھر میں تمہیں نئی ہدایت مل جائے گی۔ اوور۔ مگر تم ہمارے سینئر ہو۔ برڈی 3 کی پورا احتجاج آواز ابھری۔ یونٹ کی کمان تم ہی کر رہے ہو، برڈ سے تم بات کر لو۔ مجھے اس کی آواز سے خوف آتا ہے اور میں بلا وجہ اکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اوور۔ تم پکے احمق ہو، جلائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ پھر برڈی 7 بالکل ہی بدلی ہوئی نرم اور عاجزانہ آواز میں برڈ یعنی اول خان کو پکارنے لگا۔ اول خان شاید اپنے آدمیوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اس نے برڈی 3 اور برڈی 7 کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سنی، اس لیے اس نے چوتھی کال کے بعد برڈی 7 کو جواب دیا۔ برڈی 7 اول خان کو مشاہدات سے آگاہ کرتا رہا۔ اول خان نے مکمل خاموشی اور تحمل سے اس کو بات پوری کرنے کا موقع دیا اور اس سے کال اوور ہوتے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بہت بڑا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا ہے، گاڑیوں میں یہاں داخل ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گاڑیاں باہر چھوڑ کر سب لوگ پیدل آگے بڑھیں، وہ دونوں ابھی تک اسی علاقے میں موجود ہونے چاہیے۔ ان کے پاس کالے رنگ کی ایک کارڈ ہے، ان کے ساتھ ایک صحت مند اور دراز قامت قیدی بھی موجود ہوگا۔ انہوں نے کوئی داؤ آزما کر قیدی کے ایک کولے کی ہڈی اتار کر اسے تقریباً معذور کیا ہوا ہے۔ ہمارا پہلا ہدف اسی قیدی کی بازیابی ہے۔ میں مسلسل لائن پر موجود رہوں گا، کہیں بھی کوئی غیر معمولی بات نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع ملنی چاہیے۔ اوور اینڈ آل۔ اس نے پیغام نشر کرنے کے بعد بٹن چھوڑ کر اپنی جانب سے اس کال کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن آپریٹرز کو بدستور آن رہنے دیا۔ اول خان کی طرف سے ہدایت کا اجرا ہوتے ہی ٹرانسمیٹر پر زبانی افراتفری کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس مہم میں غالباً کئی برڈی شامل تھے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس ایسا لاسلکی مواصلاتی آلہ موجود تھا جو مخصوص فریکوینسی پر دوسروں کے آلات سے ہم آہنگ تھا، اور ان میں سے ہر شخص اپنے آپریٹرز کو آن رکھ کر دوسروں کی گفتگو سن سکتا تھا۔ اس مہم کا آغاز ہوتے ہی ان سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹرانسمیٹرز آن کر لیے اور ہر ایک کو اپنے چیف کی دی ہوئی ہدایت کا علم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی برڈی 7 ہر شخص سے سب سے پہلے اسی امر کی تصدیق طلب کر رہا تھا اور پھر اسے اس کے متعینہ راستے کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ برڈی 7 کو اپنے مشن کی کامیابی کے ساتھ ہی اس بارے میں فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں اندھیرے میں ہونے والی غلط فہمی کی بنا پر اس کے ساتھی آپس ہی میں نہ لڑ پڑیں۔ شاید وہ علاقہ برڈی 7 کا دیکھا بالا تھا اور اسی وجہ سے اسے اس مہم کی کمان سونپی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہر ساتھی کو مخصوص گلیوں، چوراہوں اور امتیازی نشانیوں کے ساتھ اس کے دائرہ کار سے آگاہ کر رہا تھا اور ہر شخص پوری توجہ سے اس سے ہدایت لے رہا تھا۔ میں نے دنیا کے بہت سے ملک دیکھے ہیں۔ اچانک ہی اول خان جلا کر کہنے لگا، ہر جگہ بے شمار چھوٹے اور بڑے جرائم ہوتے ہیں، لیکن تحقیقات کے نتیجے میں ہمیشہ مقامی مجرم ہی بے نقاب ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والے غیر ملکی مجرموں میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مقامی قانون سے ٹکرانے کا خطرہ مول لیں، لیکن کراچی کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ یہاں جس کا جی چاہتا ہے سورما بن کر قانون کو للکار بیٹھتا ہے اور مار کھائے بغیر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان حرامزادے دوگلے چینیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ جہانگیر کے گھر میں گھس کر اسے یرغمال بنا بیٹھے اور جب پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو اسے ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔ وہ میرے ہاتھ لگ گئے تو
تم یقین کرو کہ کڑی باز پرس کے بعد میں انہیں کتے کی موت ماروں گا، ڈان کوانگ فو کو ان کے سایوں کا بھی سراغ نہیں مل سکے گا۔ آہستہ بولو، میں نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ قاتلوں اور بدماشوں کے بھی کچھ قانونی حقوق ہوتے ہیں، انہیں عدالتوں میں صفائی کا موقع دیے بغیر کتوں اور بلیوں کی طرح نہیں مارا جا سکتا۔ تم ایس ٹی ایف کے ایک ذمہ دار افسر ہو، انسانی حقوق کی کسی تنظیم نے تمہارے یہ الفاظ سن لیے تو تمہارے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔